بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الرسل واکرم البشر الذی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ والسراجا منیرا۔ رب کائنات کی توفیق، آج 6 رمضان المبارک 1441 ہجری اور قرآن مجید کے چھٹے پارے کا خلاصہ۔ یہ چھٹا پارہ سورۃ النساء کے آخری حصے اور سورۃ المائدہ کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں رب کائنات نے بڑی مقدس بات ہمارے سامنے رکھی کہ اسلامی معاشرہ حقیقت میں کائنات کا سب سے پاکیزہ معاشرہ ہے، اور اس معاشرے کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ خیر کو عام کرتے ہیں، برائی کو ختم کرتے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ رب کائنات اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی برائی کے ساتھ آواز کو بلند کیا جائے، ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان دوسری جگہ بیان کر سکتا ہے۔ اور یہیں سے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ غیبت جیسا گناہ جس کے بارے میں قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ یہ مردہ مسلمان کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، یہ جن 6 مقامات پر جائز ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مظلوم آدمی کسی دوسری جگہ کسی صاحب اختیار کے سامنے جا کر یہ بیان کرے کہ مجھ پر یہ ظلم لایا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی مناسبت سے ایک اور بات ہمارے سامنے رکھی جس کو میں موجودہ حالات کی مناسبت سے ضرور سمجھانا چاہوں گا کہ یہی پہلی آیت مبارکہ جو چھٹے پارے کی ہے، اگر اس کو توجہ کے ساتھ سمجھا جائے تو ہمارے ذرائع ابلاغ، ہمارا جو میڈیا ہے، اس کے لیے یہ ایک سبق ہے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ میڈیا شر، بد امنی، فحاشی اور بے حیائی کے ساتھ ساتھ منفی خبریں پھیلانے کا ناپاک کام سر انجام دے رہا ہے۔ حالانکہ اسی میڈیا کو، انہی ذرائع ابلاغ کو اگر خیر کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے بڑی برکتیں آ سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اہل کتاب کے جرائم کی ایک فہرست ہمارے سامنے رکھی، اور کیوں رکھی؟ اس لیے کہ ہم ان جرائم سے بچیں، ہم ان کا ارتکاب نہ کریں۔ سب سے پہلا جرم ان ظالموں نے اللہ کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اپنے دور کے انبیاء کو ماننے کی بجائے الٹے مطالبات سامنے رکھ دیے کہ اللہ آسمان سے اتر کر ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ رب کائنات نے انہیں ہفتے والے دن کاروبار زندگی سے منع فرمایا، انہوں نے ہیلوں کے ذریعے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں۔ رب کائنات کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو انہوں نے توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات کا انکار کیا، انبیاء کو شہید کیا، انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے وہی بات کی جو آج بھی ایک بہت بڑی تعداد کرتی ہے، جی ہمارے دلوں پر تو مہر لگی ہوئی ہے۔ ان ظالموں نے پھر سیدہ مریم پر بہتان لگایا، انہوں نے پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے کا دعویٰ کیا اور سود کھاتے تھے۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں بھی عام ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بہت غلط عقیدے کی نفی کی۔ یہودی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا، اور عیسائی آج بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کے قیامت تک کے آنے والے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ دے گئے ہیں، لہذا عیسائیوں کے پاس گناہ کرنے کا عام لائسنس ہے۔ تیسری بات جو رب کائنات نے بیان فرمائی، بلکہ چوتھی، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 میں دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا، اور مسلمان آج دین میں غلو کرتا ہے۔ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ دین میں غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آج کا مسلمان کہتا ہے یا اللہ میری دعا قبول کر ورنہ مدینہ جا کے تیری شکایت کروں گا۔
ٹھیک ہے، دو عالم کا دلہا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے۔ یہ کیا ہے؟ سارے کا سارا غلف۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے دو چیزوں کی دعوت دی ہے۔ 174ویں اور 175ویں آیت مبارکہ میں ساری کائنات کے انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم لوگ ایمان لاؤ اور ان کا بدیہی ایمان کا بدیہی تقاضا نیک عمل کرو۔ یہاں میں سمجھا دوں کہ نہ اکیلا ایمان مفید ہے عمل صالح کے بغیر، اور اگر عمل صالح ایمان کے بغیر کیے جائیں تو ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ سورۃ النساء یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ مائدہ کا معنی دسترخوان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی تو ان ظالموں نے دعوت قبول کرنے کی بجائے ایک ٹیڑھا سا مطالبہ کر دیا کہ آسمان سے ہمارے سامنے دسترخوان اترنا چاہیے۔ یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر چل کر کسی پر کوئی احسان کر رہے ہیں، الٹے سیدھے مطالبات کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں خاندانی مسائل، ریاستی اداروں کی تنظیم سازی کے اصول بیان کیے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی عدالتوں کے قیام اور اسلام کے فوجداری قوانین کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن ان قوانین سے پہلے اس بات کا اعلان کر دیا کہ تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے اور نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ واضح طور پر حدیث ہے کہ یہودی مسلمانوں سے کہنے لگے، مسلمانوں تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ پوچھا کون سی؟ کہنے لگے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ رب کائنات نے دین کو مکمل کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا مسلمان اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی بجائے دین کے اندر ترمیم و اضافہ کرنا چاہتا ہے، کبھی اجتہاد کے نام پر، کبھی قیاس کے نام پر، کبھی حالات کے تقاضوں کے نام پر، اور کبھی اجر و ثواب کے نام پر، کبھی ہندوؤں کی رسموں کو شامل کرتا ہے، کبھی انگریزی کلچر کو شامل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بنیادی اصول بیان کیا سورۃ المائدہ میں، اور وہ یہ کہ جب تک کسی معاشرے میں باہمی امور میں حقوق و فرائض کی پابندی نہیں کی جائے گی وہ معاشرہ قائم نہیں رہے گا، اور ان میں سب سے پہلی چیز ہے وعدے کی پابندی کرنا، اور یہ چیز آج مسلمان کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ کسی بھائی نے آپ سے کہا ہو کہ جی میں 5 منٹ کے اندر آپ سے ملتا ہوں، اور وہ واقعی 5 منٹ میں پہنچ گیا ہو، لازمی طور پر اس سے تاخیر کا شکار ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے لا دین لمن لا عہد لہ، جس بندے کا عہد نہیں اس کا دین ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں حلال اور حرام کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ پھر حالت احرام میں جو پابندیاں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار جو ہے وہ منع ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو جانور بیت اللہ میں قربانی کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں ان کا احترام ضروری ہے۔ مردار، خنزیر اور اسی طریقے سے جوا، خون غیر اللہ کے نام پر قربان کیا جانے والا جانور اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ پھر اصول بیان کیا کہ اگر کوئی جانور زخمی ہو جائے اسے ذبح کر لو تو وہ جانور حلال ہے، بشرطے کہ وہ جانور شرعی طور پر حلال ہو۔ اور پھر وہ جانور جن کو سدایا گیا ہے، جس طرح کہ کتا ہے شکار کرتا ہے، باز ہے یہ شکار کرتا ہے، تو یہ کتا اور باز ویسے تو حرام ہیں، لیکن اگر یہ جانور کو شکار کر کے لے آئیں تو وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اہل کتاب کے ہاتھوں کا ذبیحہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا بشرطے کہ وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی پاک باز خواتین کو مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا۔ ہمارے آج کے نوجوان اکثر سوال کرتے ہیں جی یہ یہودیوں عیسائیوں کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پاک باز ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان میں کوئی پاک باز ہے؟ صحیح، باقی شرطیں بات کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دینی شاعر ہیں ان کے احترام کا حکم دیا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا، وضو، غسل اور تیمم کے طریقے کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر
کسی بھی معاشرے کی جو اساس اور بنیاد ہے تقویٰ کے بعد وہ ہے عدل و انصاف، اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت زیادہ زور دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے ظلم کیا ہے کہ تم اپنے فیصلے انجیل کے مطابق نہیں کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا اصول بیان کیا تاریخی واقعات کی روشنی میں۔ بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر کے فلسطین میں داخل ہوئے تو رب کائنات نے ان کو حکم دیا کہ یہاں پر لڑتے ہوئے جاؤ۔ یہاں سے ایک اصول ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ دنیا میں عزت، غیرت اور حمیت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قبیل کا تذکرہ وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی لوگ قتل ہوں گے ان سب کا گناہ قتل کرنے والوں کو بھی ہوگا اور قابیل کو بھی ہوگا جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی فوجداری قوانین ہمارے سامنے رکھے کہ جو شخص بھی اسلامی حکومت یا مسلم عوام کے خلاف دہشت گردی کا ارتکاب کرے اس کی سزا کیا ہے، چوری کرنے والے مرد اور عورت کی سزا کیا ہے، اسلامی معاشرے میں لڑائی جھگڑا کرنے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والوں کی سزا جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ جو لوگ دین کے احکامات سے ہٹ کر فیصلہ کرتے ہیں رب کائنات نے ان کو کافر قرار دیا، لیکن یہ کفر کس قسم کا ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے جرائم کا تفصیل سے تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں، ان کی مدد کریں، اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دیں، تب ان کو جنت ملے گی۔ لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، اور اگر غور کیا جائے تو یہی عہد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بھی لیا ہے، اور اگر مسلمان عہد توڑے گا تو اس کا حال بھی یہی ہوگا۔ پھر رب کائنات نے عیسائیوں کے جرائم کی فہرست ہمارے سامنے رکھی کہ انہوں نے اپنے حصے کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ عیسائیوں کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ویسے تو کافی فرقے ہیں لیکن بنیادی طور پر دو ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، دوسرا گروہ ہے کہتا ہے کہ تینوں مل کر اللہ بنتے ہیں۔ دونوں کی نفی کی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کے اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے چھٹے پارے کے اختتام پر اپنے خاص بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ایمان کے راستے سے پھر جائے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لے کر آئیں گے جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور وہ کافروں کے حق میں سخت اور مومنوں کے حق میں نرم ہوں گے، اور یہی لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس چھٹے پارے کا انتہائی مختصر خلاصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی، کل ہم انشاءاللہ 7واں پارہ پڑھیں گے۔